بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو شب برات کی فضیلت اور اس رات میں کی جانے والی عبادت کے بارے میں بتائیں گے، اور اس رات میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ملے گی اور آپ کی تمام حاجات قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بخشتا ہے اور جہنم سے بہت سے لوگوں کو بچاتا ہے۔ اس کے ذکر میں جو صحیح حدیث ہے وہ ایک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات میری آنکھ کھلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تشویش ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پتہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت البقیع میں بیٹھے استغفار کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں استغفار کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور آج ہم آپ سے یہ بھی شیئر کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ استغفار کون سے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوئے اور معصوم اور پاک ہوتے ہیں، مگر اپنی نبوت کا اعلان بحکم ربی پختگی کی عمر میں کرتے ہیں، اور نبی کا استغفار بلند درجات کے لیے ہوتا ہے اور امتیوں کا استغفار گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ استغفار یہ ہے: ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے نمبر پر استغفار یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور نمبر 3 پر اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ وہ استغفار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ استغفار ہیں۔ ان میں سے کسی بھی استغفار کی تسبیح آپ اس رات میں کر سکتے ہیں، جس کی کہ فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ پہلے آپ نے نماز نفل ادا کرنی ہے، چاہے آپ 2 نفل ادا کر لیں، چاہے 4 کر لیں، چاہے 8 کر لیں یا 12 ادا کر لیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے آپ نے 2 کر کے ہیں۔ پھر آپ نے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین کے بعد آپ نے دعائے یونس پڑھنی ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعائے یونس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، جتنا بھی ہو سکے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کی ایک تسبیح اور پڑھنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی فیملی اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کی بدولت سے آپ کی تمام حاجات، دلی مرادیں بھی پوری ہوں گی اسی ٹائم انشاءاللہ۔ اس رات میں مانگی گئی دعائیں اور کی گئی عبادات قبول ہوتی ہیں، وہ بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتی۔